نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کو خالق و مالک، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں، احسانات فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے وہ دین اسلام کی رہبری رہنمائی ہدایت ہے. نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نہ کرو. معلوم ہو کہ ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. اگر ہدایت کے علاوہ کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو وہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہدایت عطا فرمائی ہے، ہادی بنایا ہے اور ہدایت مقصد بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. تو ہدایت اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. میرے دل بھائیوں، دنیا میں کچھ چیزیں اعمال ایسے ہیں جو وسائل ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقاصد ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے یہ مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کی مقصد عبادت مقصد ہے اور بہت سارے عبادت کے لیے مفید چیزیں ہوتی ہیں جو وسیلہ ہوتی ہیں، اس کے وسائل موجود نہیں. میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے بھیجا ہے. تو اس دنیا میں کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی ہو، ناکام شخص وہ ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض. اب اس مقصد پہ آنے کے لیے اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کے لیے بہت سارے طریقے ہیں.
ان طریقوں میں سے ایک بہت بنیادی طریقہ وہ یہ ہے محبت کا، جس کے ذریعے سے انسان آتا ہے۔ دیکھیں، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پیچھے چلنا اور اس کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ عقلی بات بھی ہے، نقلی بات بھی ہے۔ آدمی کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، بیوی بات مانتا ہے، بچوں سے محبت ہوتی ہے، بچوں کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے، دوست سے محبت ہوتی ہے، دوست کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے۔ اسی طرح اس محبت کا عمل دخل دین اسلام میں بھی ہے۔ آپ کو ایسی چیزوں سے محبت ہوگی جو دین کی طرف لے جانے والی ہیں، تو آپ خود بہت دیندار بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے ہادی بن کر آئے، امام الانبیاء بن کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم ایسی اشخاص سے، ایسی ذات سے محبت کریں جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائے۔ بھائی، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے راستے میں جاتا ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے راستے پہ ہوتا ہے، اپنے دوست کے راستے پہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایسے طریقے بتائے ہیں جس سے ہم دین کی طرف جانے والے بن جائیں، جس سے ہم عبادت کی طرف آ جائیں، دین ہمارے اندر محبت کے ساتھ آئے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو چیز آدمی محبت سے کرتا ہے نا، وہ کام آسان ہو جاتا ہے، اور جو کام انسان محبت کے بغیر کرتا ہے نا، وہ مشکل ہوتا ہے۔ پشتو میں ایک مقولہ ہے، بے من پیٹ درونی، یعنی بغیر محبت کے جو وزن ہوتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے۔ محبوب کا وزن ہلکا ہوتا ہے۔ محبوب کے لیے انسان تکلیف برداشت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، سردی گرمی برداشت کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے سب آسان ہوتا ہے، اور جسے محبت نہیں، 10 روپے خرچ کرنا مشکل ہے۔ آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، آپ ہزاروں میل سفر کر کے ان کے پاس جاتے ہیں، اور عام چیز جب محبت نہیں تو آپ 1 کلومیٹر دور نہیں جا سکتے کسی کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دین پر چلنا بغیر محبت کے وہ بھی ضروری ہے، اور محبت کے ساتھ چلنا آسان ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں، جب آپ کے دل میں دین کی محبت آ جائے گی نا، اور ان چیزوں کی محبت آ جائے گی جو آپ کو دین کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو پھر آپ دین پر شوق سے چلیں گے، رغبت سے چلیں گے۔ اور جب آپ کو دین کی طرف لے جانے والی چیزوں سے محبت نہیں ہوگی تو دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ اس کی مثال دی حضرت نے فرمایا، دیکھو مجھے حیدرآباد جانا ہے، اصل تو میرا کام حیدرآباد جانے کا ہے، لیکن اگر میں پراڈو گاڑی میں، ایئر کنڈیشن گاڑی میں، بہترین بس میں سفر کروں گا تو زیادہ مزہ آئے گا، آسانی سے چلے جاؤں گا۔ لیکن اگر مجھے حیدرآباد موٹر سائیکل پہ جانا ہو تو بڑا مشکل ہوگا، چلا تو جاؤں گا بہت مشکل ہوگا، اور اگر سائیکل پہ جانا تو اور زیادہ مشکل ہوگا، اور اگر پیدل جانا ہو تو بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ چلا تو جاؤں گا لیکن بہت مشکل ہوگا، اور ایک دفعہ گیا تو دوبارہ دل نہیں جائے گا، ہمت ہار جائے گی۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل کرنے کے لیے ایسے طریقے بتائے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی محبت میں کام کریں۔ جب محبت میں اور عشق میں کام کریں گے تو دین پر چلنا آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک دعا سکھائی، یہ دعا مانگا کرو۔ پہلی دعا کیا فرمائی؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔
میرے دل میں آپ کی محبت آ جائے. آپ کی اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی اطاعت، اللہ کے جس چیز سے منع کیا اس سے رکنا. اب اللہ کی جو احکام ہیں وہ اللہ کی محبت کے ساتھ ہوں گے تو آسان ہو جائیں گے. ایک آدمی دل میں تہیہ کیا ہوا ہے اللہ کے لیے جان دینے کا، اللہ کے لیے ہر قربانی دینے کا، مشقت تکلیف برداشت کرنے کا، تو اس کے لیے سارے اعمال آسان ہو جاتے ہیں. نماز آسان، جہاد آسان، حج آسان، سچ بولنا آسان، صدقہ دینا آسان، قرآن پڑھنا آسان. فمن يهد الله يشرح صدره للاسلام. اللہ جس کو ہدایت دیتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے، روشنی اللہ کی طرف سے ایک نور ہدایت اس کو مل جاتی ہے، چراغ. پھر وہ دین پر چلنے کے لیے بے چین ہوتا ہے. جب اللہ کی محبت ہوگی نا تو وہ نماز کے لیے بے چین ہوگا. جب اللہ کی محبت ہوگی وہ حلال روزی کے لیے بے چین ہوگا. اللہ کی محبت ہوگی وہ حرام سے بچنے کے لیے اپنی جان لگا دے گا کہ حرام نہیں کھانا. ہر تکلیف برداشت کرے گا لیکن حرام نہیں کھائے گا، سود نہیں کھائے گا. اللہ کی محبت. اور جب اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو پھر اس کے لیے دین پر چلنا مشکل ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت اس کے نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا. تو جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے اس کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے. نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، سچ بولنا، حلال کمانا. اور کتنے لوگ ہیں ان کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ میں حرام کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، میں سود کے بغیر میرا گزارا ہو ہی نہیں سکتا، میں رشوت لیے بغیر میرا زندگی نہیں گزرے گی، میرے بچوں کی روزگار نہیں ہوگا، اگر میں حرام نہیں کمایا تو میں مر جاؤں گا. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ. اللہ تعالیٰ جس کے لیے گمراہی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، حرجا، بے چین. اس کے لیے دین پر چلنا اتنا مشکل ہوتا ہے کانما یصعد فی السماء، جیسے ہوا میں اڑنا. بھائی مجھے آپ سے کوئی کہے کہ بھائی چلو ہوا میں اڑو، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ممکن نہیں. یا ہمیں کہا جائے بھائی 500 فٹ 5000 فٹ بلندی پر پہاڑ ہے تو چڑھو، یار میرے لیے مشکل ہے، میں پہ نہیں چڑھ سکتا. تو بعض لوگوں کے لیے دین پر چلنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. وہ سوچتے بھی ہیں بعض دفعہ کہ یار میں دین پر چلوں، لیکن آگے پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے، دین پر نہیں چل سکتے. تو دین پر چلنا آسان بنانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے تو اللہ کی محبت مانگو. اللہم انی اسألک حبک. اللہ کی محبت آ جائے گی پھر سب کچھ آسان ہے. اللہ کی محبت اس کائنات کی جڑ ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے. علماء فرماتے ہیں کہ عبادت محبت کا نام ہے، عبادت محبت کا نام ہے، اور جو ہم عبادت کرتے ہیں نا اس سے محبت کا اظہار ہے. میرے دل میں محبت ہے، اب محبت ظاہر کیسے کرنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کس طرح کرنی ہے. نہیں، اظہار اسی طریقے سے کرنی جو پیغمبر نے کیا ہے. لیکن محبت کے اظہار کے بہت سارے طریقے ہیں نا بھائی. اس کے لیے ہمیں فرمایا کہ نہیں، میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو، یہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے پیچھے آ جاؤ. حضور نے نماز پڑھی، میں بھی نماز پڑھوں. حضور نے روزہ رکھا، میں بھی روزہ رکھوں. حضور نے حرام سے بچے، میں بھی حرام سے بچوں. حضور نے جھوٹ سے بچنے کی حکم دیا، میں بھی جھوٹ سے بچوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے سے، حرام کھانے سے،
وراثت کا مال ہڑپ کر جانے سے منع فرمایا، میں بھی کچھ حضور کے پیچھے جانا ہے، جو حضور فرمائیں گے وہ کرنا ہے۔ تو اصل میں اللہ کی عبادت اللہ کی محبت کا نام ہے، اللہ کی عبادت اللہ کی محبت کا نام ہے۔ علماء فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، میری غلامی کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ غلامی بھی وہ جو محبت میں ہو، جو سجدہ اللہ کی محبت میں ہو، اس سجدے کا مقام بہت اونچا ہے۔ آدمی جان چھڑانے کے لیے سجدہ کرتا ہے، اس کی حیثیت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن کسی کی نماز پڑھنے کے بعد صرف 10% ثواب ملتا ہے، کسی کو 20% ثواب ملتا ہے، کسی کو 30%، کسی کو 50%، کسی کو 60% ثواب ملتا ہے۔ فرق، سجدہ تو سب نے کیا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت میں کتنا تھا وہ اللہ جانتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ سے محبت ہو، جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی انشاءاللہ اس کے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ کتنی محبت ہو، ساری کائنات سے زیادہ اللہ کی محبت ہو اور اللہ کے رسول کی محبت، ساری کائنات سے، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، مال سے، بنگلے سے، کوٹھی سے، فیکٹری سے، کارخانے سے، شہرت سے، حکومت سے، عہدے سے، وزارت سے، صدارت سے، وزارت جاتی چلی جائے اللہ کا حکم نہ جائے، صدارت جاتی چلی جائے اللہ کا حکم نہ جائے، کوٹھی جاتی چلی جائے اللہ کا حکم نہ جائے، دکان جاتی چلی جائیں اللہ کا حکم نہ جائے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو جائیں اللہ ناراض نہ ہو، بیوی ناراض ہوتی ہے ناراض ہو جائیں اللہ ناراض نہ ہو، گاڑی چلی جاتی چلی جائیں کہ اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ اللہ اس کے رسول کی محبت ساری کائنات سے غالب ہو، یہ اللہ سے مانگو بھائی، یہ مقصود ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ تو سراپا اللہ کی محبت کرنے والے ہیں، پھر بھی مانگا یا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما۔ میں اور آپ بھی اس کا اہتمام کریں کہ ہم اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا جب بیت اللہ جاتے ہیں نا، بیت اللہ پہلی نظر پہ جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے۔ پہلی نظر پہ جو دعا مانگی جائے بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ پہلی نظر پہ آدمی کہتا ہے بھائی میں کون سی ایسی اہم دعا مانگوں جو قبول ہو جائے۔ ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ علماء بتاتے ہیں کہ بھائی جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو بس اللہ سے اللہ مانگ لو، اے اللہ میں تجھ سے تو ہی مانگتا ہوں، تو میرا بن جا۔ جب اللہ میرا ہو گیا تو ساری کائنات میری ہو، عرش بھی میرا، فرش بھی میرا، ساری چیزیں میری۔ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ سے الہی تجھ سے کوئی کچھ اور کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے طلبگار تیرا ہوں، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا ہوں۔ کوئی کیا مانگتا کوئی مانگتا، اللہ میں تجھے مانگتا ہوں، تو میرا بھی۔ تو پہلی چیز ہے اللہ کی محبت، دوسری چیز ہے وحب من یحب۔ حضور نے فرمایا دین پر چلنا ہے، شریعت پر چلنا ہے تو دین والوں سے محبت کرو، ان لوگوں سے محبت کرو جو اے اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگو اے اللہ مجھے ان کی محبت نصیب فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی نہیں، لیکن حضور کہہ رہے کہ اے اللہ تیرے بندے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی،
تمام صحابہ، تمام اہل بیت، قیامت تک آنے والی، اے اللہ میری امت، سارے مسلمان، اے اللہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ میرے دل میں ان کی محبت ڈال دیں۔ وحب من یحب، معلوم ہوا کہ دین پر چلنا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ہو، آپ کے دل میں علماء کی محبت ہو، آپ کے دل میں مجاہدین کی محبت ہو، آپ کے دل میں نمازیوں کی محبت ہو، آپ کے دل میں روزے والوں کی محبت ہو، آپ کے دل میں قرآن والوں کی محبت ہو، آپ کے دل میں جہاد والوں کی محبت ہو، جتنے دین کا کام کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ سے محبت کر رہے ہیں ان سے محبت کرو، ان کی محبت مانگو۔ میرے عزیز بھائیوں، دین کے بے شمار شعبے ہیں، سارے شعبے ہر آدمی نہیں کر سکتا، سارے شعبے ہر آدمی نہیں کر سکتا، ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، ہر آدمی مجاہد نہیں بن سکتا، مختلف ضروریات ہیں۔ مختلف شعبے ہیں۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے لیکن آپ محبت ہر ایک سے کر سکتے ہیں، محبت آسان ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ مجھے ان کی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ والوں کی محبت اتنی بڑی چیز ہے کہ ساری کائنات کا سردار امام الانبیاء بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ جو تیری محبت میں روتے ہیں، تیری محبت میں کڑتے ہیں، تیری محبت کے لیے یا اللہ دین پر چلتے ہیں، اللہ مجھے ان کی محبت نصیب فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اے نبی تو بھی ان سے محبت کیا کر، ان کے ساتھ بیٹھا کر، خواہ وہ غریب ہوں، خواہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، پہننے کو نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب صحابہ، اصحاب صفہ، جن کے پاس سینکڑوں صحابہ کے پاس جسم پر پہننے کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک ایک چادر کے سوا کچھ نہیں تھا، ایک چادر۔ ہم نے 10 کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، ایک چادر تھی۔ چادر کو حدیث میں آتا کہ یوں باندھتے تھے، یہاں سے کمر کے پیچھے سے لاتے ہیں اور ادھر سے لے جاتے، دوسری ادھر سے یہاں گرا دیتے، بس۔ کوئی شلوار الگ سے نہیں ہے، کوئی کرتا الگ سے نہیں، کوئی ٹوپی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک چادر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا، تعجب سے فرمایا، کیا تمہارے پاس 2 کپڑے ہیں؟ تم میں سے کس کس کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ ایک چادر، ایک گودلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی ایسا فرمایا کہ ایک ہی چادر ہے اوپر لینے کے لیے بھی اور سونے کے لیے بھی۔ آدھی چادر اماں عائشہ پہ ڈالتی اور آدھی چادر اوپر ڈال کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، ایک ہی بڑی سی چادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان صحابہ کے پاس بیٹھا کریں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ٹھہرائیں، بیٹھیں جو اپنے رب کو صبح شام بلاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی صبح شام کرتے ہیں، ذکر و تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھا کریں۔ تو اسلام کی طرف دین کو لانے والی دوسری چیز ہے وَحُبَّ مَن يُحِبُّ، اے اللہ میں ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز وَحُبَّ عَمَلٍ يُبَلِّغُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اے اللہ مجھے اس کام کی، اس عمل کی محبت نصیب فرما جو آپ کی محبت کا ذریعہ بنے،
جس کام سے آپ کی محبت آئے کہ اللہ مجھے اس کام سے محبت نہیں فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے دین والوں سے محبت بھی ضروری ہے اور دین والوں کے ہر کام سے محبت ضروری ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما، فرما اس کام کی محبت سے فرما۔ یعنی ایک آدمی ذکر کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ذکر سے محبت نصیب فرما، ایک آدمی حج کرتا ہے اللہ مجھے بھی حج کی محبت نصیب فرما، ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ مجھے زکوٰۃ سے محبت نصیب فرما، ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اللہ مجھے قرآن پڑھنے سے محبت نصیب فرما۔ دنیا بھر میں جتنے کام اللہ کی محبت جب لے جانے والے ہیں کہ اللہ ان کاموں کی میرے دل میں محبت پیدا فرما۔ یعنی محبت تین سوالات کی کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، دوسری اللہ میں ان تمام لوگوں کی محبت، علماء کی، اولیاء کی، متقین کی، پرہیزگاروں کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مقصود ہے۔ اور تیسری چیز کہ اللہ اس کام کی محبت نہیں فرما جو کام تیرے لے جانے والے، ہر اس عمل سے محبت ضروری ہے، خواہ وہ مسجد ہو، خواہ وہ مدرسہ ہو، خواہ وہ جہاد ہو، خواہ وہ تبلیغ ہو، جتنے بھی دین کے کام ہیں ہر کام سے محبت ضروری ہے۔ دین کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے سے محبت ضروری ہے۔ آپ کے دل میں محبت ہو۔ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر تھے میرے، فرمایا کرتے تھے ارے سارے کام کر نہیں سکتا، سارے کاموں سے محبت کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں اتنا کام آسان کر دیا کہ بھائی آپ ہر کام سے محبت کرو، قیامت کے دن تمہارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کو علماء سے محبت ہے، اللہ علماء کے ساتھ محبت آپ کو حشر فرما دیں گے۔ آپ کو مجاہدین سے محبت ہے، اللہ مجاہدین کے ساتھ آپ کے حشر فرما دیں گے۔ آپ کو تبلیغ والوں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں تبلیغ والوں سے حشر فرما دیں گے۔ دین کے جتنے شعبے ہیں اس سے محبت کرنی ضروری ہے۔ آج ہمارے ہم نے تفریقے بنا دی ہیں، بھائی فلاں چیز سے محبت کرتا ہوں فلاں چیزیں نہیں ہوئی۔ بھائی جب یہ سب کام نبی کے ہیں تو اسے محبت کیوں نہیں ہے؟ فلاں مولوی سے محبت کرتا ہوں فلاں سے نہیں، فلاں دینی کام سے محبت کرتا ہوں فلاں سے نہیں، بھائی کیوں نہیں؟ جتنے کام دین کے ہیں ہر کام سے محبت کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ چیزیں ہوگی تو پورے دین پر چلنا آسان ہوگا، تو اس شہر پہ چلنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو میں اور آپ بھی اس کا اہتمام فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگی ہیں اصل میں وہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے، میری اور آپ کو مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے۔ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہی دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، کہ اللہ میرے دل میں ان لوگوں کی محبت پیدا فرما دیں جو آپ سے محبت، جو آپ کے عاشق ہیں۔ بھائی میرے بیٹے سے کوئی محبت کرے گا تو مجھے میرے دل میں اس کی محبت نہیں آئے گی۔ میرے بیٹے پر کوئی احسان کرے گا تو میرے دل میں اس کی محبت نہیں آئے گی، آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور جب ہم اللہ والوں سے محبت کریں گے تو اللہ مجھ پر محبت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ والوں سے محبت کریں گے جو اللہ کے عاشق ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ میرے مجھ سے محبت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور حشر بھی حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، قیامت کے دن حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے آپ کو محبت ہے۔ محبت عام معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی صحابی آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تو نے کتنا تیاری کر لی ہے قیامت کی، تو فکر ہے قیامت کب آئی گی؟ تو شرمندہ ہوا تھوڑا سا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں ہے، تیاری کچھ نہیں میرے پاس، مطلب فرائض تو سب صحابہ کرتے تھے نا، لیکن مزید کوئی زیادہ کوئی عمل نہیں میرے پاس، البتہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، مجھے ابو بکر سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے،
حضور نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے محبت معمولی چیز نہیں ہے۔ دل میں بغض رکھنے کیا فائدہ بھائی ایک مسلمان کے بغض اور کیا حرام ہے، اور علماء سے بغض، اولیاء اللہ سے محبت، بغض اللہ کے نیک بندوں سے بغض، جن اللہ کے نیک بندوں سے علماء سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں اصل میں وہ علم سے بغض رکھتے ہیں، جو اولیاء اللہ سے بغض رکھتے ہیں اصل میں بندے سے بغض نہیں ہوتا، اصل میں ان کے نظر میں دین کی وہ اہمیت نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ایمان لانے کے بعد، تو حضور نے فرمایا کہ انسان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں اور اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہوں، اور ہر اس عمل سے محبت ہو، ہر کام سے، دین کے ہر شعبے سے، دنیا میں جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان کی ہمارے دل میں محبت ہے۔ کرنا نہ کرنا بعد کی بات ہے، محبت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔